اور پاکستانی زخم زخم ضرور ہیں مگر امید کا دامن ہم نے چھوڑا نہیں ہے. اور سال نو پہ ایسی ہی امید دلاتی فیض صاحب کی ایک نظم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جگر دریدہ ہوں چاکے جگر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو. جگر دریدہ ہوں چاکے جگر کی بات سنو, علم رسیدہ ہوں دامان تر کی بات سنو. زباں بریدہ ہوں زخم گلو سے حرف کرو, زباں بریدہ ہوں زخم گلو سے حرف کرو. شکستہ پا ہوں ملال سفر کی بات سنو. مسافر رہے صحرائے ظلمت شب سے, مسافر رہے صحرائے ظلمت شب سے, اب التفات نگارے سحر کی بات سنو. سحر کی بات امید سحر کی بات سنو. اور نہ صرف ناظرین ہمیں امید سحر کی بات سننی ہے بلکہ امید سحر کی بات کرنی بھی ہے, کیونکہ امید سحر کی گفتگو ہوگی تبھی وہ امید جگمگائے گی جس سے ہمارے مستقبل کے سارے رستے روشن ہو جائیں گے. اور ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. آج ہمارے ساتھ موجود ہے نواب احمد رضا قصوری صاحب, معروف سیاستدان اور بیرسٹر. سر ویلکم ٹو دا شو. بہت مہربانی شاہ صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے مائزہ حمید صاحبہ, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, MNA ہے. ویلکم مائزہ. تھینک یو جی, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بابا چیلا. بابا ہوش کر بابا, پروگرام شروع ہو گیا ہی. یار بڑے دنوں بعد ٹھڈ بھر کے اج کھادا جی. ہاں کتوں بابا؟ لے کتوں قصوری صاحب جدو بھی کدھر جاندے نے خالی ہاتھ نہیں جاندے. وہ قصوری مچھی لے کے آئے, قصوری اندرسے لے کے آئے, قصوری فلودا لے کے آئے. اینا کچھ کھادا ہوں میری سستی کتوں لینی ہے. ہوں قصوری پھینٹی کھاواں گا تو لائٹ ہوگا. بابا وہ بھی تیری خواہش پوری ہو جانی, وہ بھی قصوری جتی نال ہی ہونی ہے. قصوری پہلی نہ پوری, ہائے ربا میں سانو ٹرنا پیا, ہائے ربا میں سانو ٹرنا پیا. اور تو تمہیں خوشخبری سنائی نہیں. ہاں قصوری صاحب میتھی بھی لائے ہیں. بابا میتھی تو گوشت کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں, اتنی چیزیں قصوری صاحب نے دی ہیں. گوشت اسی نون لیگ والے کو لے لیں گے. گوشت نا تو بڑا واقف ہی. جانور جدو پیدا ہوں کہنا میرے چاروں قدم نون لیگ کی امانت. میں قصور سے آپ کے لیے ایک اور بھی چیز لے کے آیا ہوں. بابا بولے شاہ نے کیا کہ سچ آنکھیں پامبڑ مچدا, مائی منہ آئی بات نہ رہتی ہے. تو میں تو بھائی سچا کھرا بندہ ہوں. علی عباس. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. زاریہ صلاح الدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیا حال ہے وسیع, ٹھیک ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. دیکھو نہ میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے آیا ہوں, نہ میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں. میں تو میرے دوست قصوری ہیں ان کی وجہ سے آیا ہوں. قصوری صاحب میرے دوست ہیں, بڑے ناشتے اکٹھے کیے ہیں. پہلے یہ دوست ہوتے تھے, اب یہ جانی دوست ہیں. نہیں میاں صاحب ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, دیکھیں ساری پارٹیز ان کے ساتھ بیٹھی ہیں آج ایک ٹیبل. شیخ رشید کو کیوں نہیں بلا رہے؟ اگر وہ پچھلی باری میری گھڑی چوک کے لے گیا. دیکھو پتہ بندہ سی وہ بلانا جڑا ساڈے نال. دیکھیں ہم پیار محبت والے لوگ ہیں, ہمیں ایسی کوئی شیخ رشید جو بھی ہے آج میرا وہ آسان نہیں مانتا. سب سے پہلے وگ میں نے لے کے دی تھی اسے. قومی مفاد کے لیے شیخ صاحب کو بلانے میں کیا حرج تھا؟ پرسنلی ایز اے پولیٹیکل ورکر میں فیل کرتی ہوں کوئی پازیٹیو کوئی انپٹ نہیں ہے ان کا پچھلے 5-6 مہینے سے جو دیکھا. تو آنے دے ایکسپوز ہونے. تو وہ ایکسپوز تو پہلے ہی ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے, جس طرح مطلب بات کی جاتی ہے, جس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے لوگوں کو بدتمیزی کے طریقے سے. کچھ لوگ جو ہیں جو میاں صاحب کے غائبانہ نقاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ذریعے سے ملٹری کورٹس کے بارے میں کہلا رہے ہیں. اصل میں میاں صاحب کو خود بھی خوف ہے, اور اس کا تذکرہ جو ہے ان کے اتحادی زرداری نے کہہ دیا کہ یہ کسی دن میاں صاحب اور میں اور باقی لیڈر بھی ہم بھی اندر ہوں گے. دیکھیں میں قصوری صاحب قابل احترام ہے میرے, میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ کیوں گالا میں کٹنا پڑتا ہے. میں تو ترکی ب ترکی چلتا ہوں. میاں صاحب وہ تو ترکی ب ترکی چلتے, آپ روز ترکی چلتے. تو انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے ہیں نا. اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو مزاج کی تیزی ہے آپ کی, یہ بچپن سے ہی تھی یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ, یا شروع سے ہی گن گرج والے آدمی تھے آپ؟ اصل میں دیکھیں آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں اس کا انوائرمنٹل افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ میں قصور میں پیدا ہوا اور وہاں بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, ایک ان کا ایک اس سے بڑا تو انقلابی پیدا ہی نہیں ہوا. اور جب بلے شاہ کو پنجاب کے مولویوں نے اس کو کافر ڈکلیئر کر دیا تو تھا بلے شاہ کا دیکھو اس کی سٹائل دیکھو نا. بلا کہتا ہے کہ بلیا تینوں کافر آ دے تو ہوا. بس مجھے لگتا ہے میری انسلٹ ہو رہی, مینوں سالم رکشا کرا دے. یہ سب کام تسی بڑے بڑے اچھے کیتے ہیں لیکن لوگ مانتے نہیں جی. دیکھو نا تسی موٹر وے بنایا ایڈا اچھا, لوگ ہی نہیں مانتے, کہتے 4 دھنگا پہن بند. موٹر وے پر مجھے یاد آیا
کہ میاں صاحب ایک مشاورت میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے MNA نے کہا کہ جناب شیر شاہ سوری نے GT روڈ بنائی تھی. تو میاں صاحب نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا شیر شاہ سوری ہندوستان کا بادشاہ تھا. یہ GT روڈ اپنا کابل سے لے کے کلکتہ تک کسی نے بنائی. تو میاں صاحب نے کہا پھر انہیں کمیشن تو بڑی کھادی ہوگی. نہ صرف GT روڈ بنائی بلکہ پھر اس کے اوپر جس طریقے سے حفاظت کا انتظام کیا, جس طریقے اپنے تمام سرائے بنائے, محدود وقت میں جو کارکردگی تھی, ڈرم بیٹ بنائی جہاں سے سگنل جاتا تھا ڈرم کے ذریعے اپنا, یعنی کابل سے دلی تک جو سگنل تھا وہ 2-3 منٹوں کا آواز کی بڑی سپیڈ ہے. ایک طرف سے وہ سگنل جاتا, دوسری طرف وہ سنتا تھا اور اس کو ٹرانسمٹ کر کے آگے بھیجتا تھا. شیر شاہ سوری تو سڑک بنوا کے ڈھول بجواتے تھے اور ادھر سڑک بننے سے پہلے ڈھول بجتے تھے. بابا آپ کے تھڑے کی منظوری تھی, اب وہ میں کینسل کروا دوں. نیا جو موٹر وے بن رہی ہے, آئی تھنک کراچی سے لاہور امپروومنٹ آن دا انفراسٹرکچر, اور دس اے ویری آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ کہ ہم ہمیشہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ جو ہے جس طرح پرائم منسٹر, لیکن جب بے عملی ہوگی سیاستدانوں کی طرف سے تو کیا پھر ہوگا کیا؟ لیٹ می جسٹ کلیریفائی. جب پرائم منسٹر صاحب جو ایک الیکٹڈ لیڈر ہیں پاکستان کے, اتنے اسٹرانگ سٹیپ لیں گے تو ان کو امپلیمنٹ آرمی کرتی ہے. اچھا مائزہ, مگر تاثر یہ ہے کہ انیشیٹو جو ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے, اور جبکہ لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ انیشیٹو ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا, جو آپ بھی اور ہم بھی کہتے ہیں. جب انیشیٹو نہیں آتا, مثال طور پر میں یہ شو کر رہا ہوں, اگر میں نہیں کروں گا اور انیشیٹو نہیں لوں گا تو لازم بات ہے کوئی نہ کوئی ریپلیس کرے گا. جب یہ انسیڈنٹ ہوا, وزیر اعظم صاحب نے سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لیا, the whole situation he took in his hand, اور وہ پشاور خود گئے. وہاں پہ انہوں نے ساری پارٹیز کو اکٹھا کیا, انہوں نے 4-5 ایسی ٹھوس ڈیسیجنز لی, ایسی اسٹرانگ ڈیسیجنز لی, حالانکہ ان کی اپنی جان کو خطرہ تھا. تیمور کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہ ایک قلعے کے گرد تھا اور انہوں نے جب چیلنج کیا تو انہوں نے کہا جی تیمور اگر آئے گا تو پھر ہم مذاکرات آگے کریں گے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ تیمور جو ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر انہوں نے مجھے بلایا تو میں جاؤں گا, اسی لیے وہ تیمور کہلاتا ہے. یہ تم نے تیمور کا واقعہ سنایا کہ مجھے گندا کیا ہے. مائزہ ہماری MNA دیکھے نا میرے بارے میں کتنا اچھا بول رہی ہے, میں تم سے خوش ہوں, میں تمہیں گلبرگ میں SHO لگوا دوں گا. آپ مجھے MNA سے SHO لگائیں گے, میں ڈیموٹ کر رہے. انصاف تو صدقے جائیے میاں صاحب, برات آوے تے ایک ڈش, زرداری آوے تے 72 ڈش. دیکھیں بچوں, آپ کا خیال ہے وہ 10% خود سے لے کے آتے ہیں, باقی میں دیتا ہوں. میرا خیال ہے جی کہ 72 فرقے ہیں, 72 فرقوں کے لیے 72 اچھا قزوی صاحب, یہ جو مائزہ کہہ رہی ہیں, تو اگر آپ کی بے عملی کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے, تاثر بنیادی طور پہ تو بے عملی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے نا, کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ انیشیٹو لے رہے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں, تو قصور جس کی بے عملی کی وجہ سے تاثر پیدا ہو رہا ہے اس کا ہے, یا جو رپورٹ کرتی ہے دنیا یا تاثر لیتی ہے اس کا ہے؟ اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور ڈائلاگ آپ نے دیکھا 2-2.5 مہینے آپ نے ضائع کر دیے, لیکن ان کے ڈائلاگ کے دوران ہی ملٹری نے ایکشن شروع کر دیا. ملٹری نے نارتھ وزیرستان میں ایکشن پہلے کیا, گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹ بعد میں کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ بدنام ہو چکی ہے پاکستان سے باہر. آپ نے ابھی تک مجھے ایک بات بتائیے, ابھی تک میری علم میں اضافہ کیجیے گا, ابھی تک کوئی خبر آپ نے سنی کہ مودی نے امریکہ کا یا دوسرے ممالک کا دورہ کیا ہو اور ساتھ میں ذاتی کاروبار کی نہیں کر سکتا, اسے دورے پڑتے ہیں, یا ذاتی کاروبار کی بات کی ہوگی. میں پچھلے دنوں انڈیا گئی, آئی میٹ دا وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا. میں نے ان سے یہی بات کی, میں نے کہا جی ہمارے ملک میں ہمارے پرائم منسٹر صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ ان ٹرمز آف مس انڈرسٹینڈنگز یا یہ جو LOC ایشوز ہیں ان پہ ختم ہونی چاہیے. ڈیلیگیشن میں نہیں جس میں اسپیکر نے ملنے سے انکار کر دیا. ایک منٹ میں, لیکن حریت کانفرنس والے انتظار کرتے رہے اور ان کو ملنے, اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا جاتا ہے فارن آفس. حریت کانفرنس والے اگر یہ فیل کریں کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے اور ان سے ملاقات نہیں کی گئی, ایک طرح سے لازم بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ امپورٹنٹ نہیں ہے. جب آپ نے ان کے ساتھ حریت سے نہیں کی, اور جب آپ کے ہائی کمشنر کو حریت کانفرنس ملی, انہوں نے اسی کو بہانہ بنا کے آپ کا سلسلہ توڑ دیا. لیکن ہم دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ منہ توڑ جواب دیتے ہیں, لیکن ان کو ہمیں یہ فیل کرانا چاہیے کہ پاکستان از اے ویری سیریس ڈیموکریٹک کنٹری. لیکن ہمارے لیڈر کو بھی تو چاہیے, ہمارے لیڈران کو بھی تو چاہیے نا مائزہ, کہ ذاتی کاروبار, ذاتی مفادات, فیملی بزنس اور وراثتی اس کو چھوڑ کے خدا کے لیے وہ سیریسنس شو کریں گے تو دنیا سیریس سمجھے گی نا ہمیں. 50 ڈشز کی رومر
سینہ اسی طرح یہ ذاتی کاروبار کی بھی کوئی ایویڈنس لے کے آئیں. بات بالکل ایسی نہیں ہے. میڈیا ایک ایک ڈش کی تصویر دکھاتا رہا, کیسی آپ بات؟ بالکل کوئی تصویر نہیں آئی, صرف یہ باقی فوٹو کاپیاں کرائی تھی. انفارچونیٹلی پاکستان کا ڈیلیما یہ ہے کہ کسی ڈکٹیٹر سے یہ بات نہیں پوچھی گئی. کیوں نہیں پوچھی گئی؟ کہاں پوچھی گئی؟ مشرف دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور میڈیا ان کے بارے میں ہر چیز نکال لایا, لیکن اس میں آپ یہ ماننا پڑے گا کچھ نہیں کہا, حالانکہ وہ حکومت میں ہے اور مشرف صاحب جو ہے اپنی ٹرائل ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ کے انڈر ٹرائل. اور آپ دور کیوں جاتے؟ دیکھیے جلکیانی کے حوالے سے, ان کے بھائی کے حوالے سے جتنی خبریں آتی رہی میڈیا اس کو رپورٹ کرتا رہا, اس پہ بات ہوتی رہی. یہ جلکیانی کے بھائی کے حوالے سے میں ملک کا کام کر رہا ہوں, میرے بچے جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں, میں صرف حساب دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, مائزہ کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, آؤ پھر اسی اور کسی پروگرام سے چلتے ہیں. آجو پھر. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.